سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر مجھے مومنوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دی جائیں، لیکن یہ کہیں گے ہم تو بہت ہی مار دیے گئے۔ پہلے اقبال نے کہا تھا نا، مومن کو دی گئی، کافر کو دی گئی حور و قصور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو کہا کہ ان کو اتنا دیا جائے چونکہ ان کا حصہ ہی دنیا پہ ہے اور مومن کا حصہ آخرت میں ہے، تو جو اسے مانتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اگر کوئی خوبصورتی کا ذکر کرے اور پھولوں کو دیکھ کر کے اور ان کی لطافت کو دیکھ کر کے واہ واہ کر اٹھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہی ہے کہ اس نے وہ لطافت پھولوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے جب پھولوں کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، ان لفظوں کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، ایسے نہیں منہ میں جو آ گیا کہہ دیا۔ جب پہاڑ کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، اور پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھول کو دیکھا تو اس کی لطافت اور اس کی خوبصورتی اترنے لگی تو کہیں دل الجھ نہ جائے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، کہا اب بولو سبحان اللہ، یہ نہیں میرا رب کتنا سونا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، تو وہاں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے۔ اور پہاڑ کو دیکھا تو اس کی ہیبت ذہن میں بیٹھنے لگی، اتنا بڑا سمندر کو دیکھا تو تا حد نظر پھیلا ہوا جہاں نظر آیا تو دل میں ہیبت بیٹھنے لگی، اتنا بڑا، کہا اب بول اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا، پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا گیا، تاکہ بندے کی نظر الجھ نہ جائے اور اپنے رب کی طرف بندہ متوجہ رہے۔ تو الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، یہ اس کا اسم ذاتی، اس پہ بحث ہو چکی۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب پروردگار کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے۔ جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق درجہ کمال تک پہنچانا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ایک بلی کو اتنا زیادہ دودھ پلایا گیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہاتھی کی مقدار کو پہنچ گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو غذا اور چارہ کم ملا ہو وہ چوہے جتنا رہ گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گلاب کے پودے کو اتنی کھاد ڈال دی گئی ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے برگد کے درخت جتنا ہو گیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برگد کا ایک درخت ہے اس کو کوئی غذا کم ملی ہو تو وہ بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ پودا رہ گیا ہو۔ جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانا یہ ربوبیت ہے، اور جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو بہم پہنچانا یہ ربوبیت اور یہ رب کی شان ہے۔ اور ہر شے کو جو اس کی ضرورت ہے اس کو بہم وہ پہنچا رہا ہے، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اور وہ سخت غذا لے نہیں سکتا، معدہ بھی اس کا کمزور ہوتا ہے۔ کیسا رب ہے جس نے ماں کی چھاتی کے اندر متوازن غذا رکھ دی اس کے لیے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے۔ زبان کا لوتھڑا ہے، بولنا نہیں جانتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، دیکھتا ہے پہچانتا نہیں، سنتا ہے سمجھتا نہیں، ہر چیز اس نے آ کے زمانے پہ سیکھنی ہے۔ لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے بچہ سیکھ کے آتا ہے، رب اس کو سکھا کے بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جلہ کی شان ہے کہ ہر شے کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق فرماتا ہے۔ یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کبھی وہ آپ نے بطخ کا بچہ دیکھا ہو، یہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، یہ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے ڈالنے پڑتے ہیں، کیونکہ بطخ پانی کے بغیر گزر نہیں کر سکتی، اور انڈوں کے اوپر توجہ دینا پڑتی ہے۔ 21 دن تک مرغی سارے کام چھوڑ کے ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت مبذول کرتی ہے، اور 21 دنوں کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک ضمنی بات کروں گا، اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو 21 دنوں کے بعد اللہ ان مردہ انڈوں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضہ دل پہ توجہ دے وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں؟
21 दिनों के बाद जब अंडे फटे तो नतीजा बिल्कुल फितरत के मुताबिक निकला। बतख के अंडों से बतख के बच्चे, मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे। अब बतख के बच्चों ने अपनी मां नहीं देखी। जो सीखना है, समझना है, वो मुर्गी से ही सीखना है। तो घर वालों ने 2-4 दिन तो घर में सबको बर्दाश्त किया, और फिर उसके बाद जब उनके कवा थोड़े से मजबूत हुए, पर पुर्जे निकले, मुदाफत की कुव्वत पैदा हो गई, तो मुर्गी को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। बतख के बच्चे भी साथ हैं और मुर्गी के बच्चे भी साथ हैं। बतख के बच्चों ने अपनी मां देखी नहीं है। पहली मर्तबा घर की दहलीज से बाहर निकले, गली उबूर की, आगे जौहड़ आ गया। छप्पड़ हमारे इलाके में कहते हैं, खुला जौहड़ पानी का तालाब आ गया। जब उसके किनारे पहुंचे तो बतख के बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ, छलांग लगाई और पानी में तैरने लगे। मुर्गी के बच्चे अपने हमजोलियों को आंखों के सामने छलांगे मारते देखते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते कि आगे जाएंगे तो तैर जाएंगे। अब बतख के बच्चों को किसने बताया कि तुम डूबोगे नहीं, और मुर्गी के बच्चों के पांव किसने बांध दिए? कहा वो रब है जो हर शय की इस्तेदादे जातिया के मुताबिक तरबियत फरमाता है। तो फितरतन उसकी फितरत में ये चीज रख ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अब यहां एक और तवज्जो तलब नुक्ता आपके सामने रखना चाहूंगा। लफ्ज रब जो है वो वाहिद है, और आलमीन जो है ये जमा है। आलमीन आलम की जमा है, और आलम मा सिवल्ला को कहते हैं। अल्लाह के अलावा जो है वो आलम है, और उसकी जमा फिर आलमीन है। तो वो जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, और यहां रब का लफ्ज जो है वो वाहिद इस्तेमाल हुआ। तो मतलब है कि रब एक है, आलम बहुत सारे हैं, और एक रब कई आलमों को पाल रहा है, कई जहानों को पाल रहा है, और हर जहान के तकाजे अलग हैं। हशरातुल अर्ज की जरूरियात अलग हैं, इंसानों की जरूरियात अलग हैं, दरिंदों की जरूरियात अलग हैं, आबी मखलूक की जरूरियात अलग हैं, परिंदों की, उड़ने वालों की जरूरियात अलग हैं। हर एक की जरूरियात अलग हैं। फिर बच्चे की जरूरियात अलग हैं, जवानों की जरूरियात अलग हैं, बूढ़ों की जरूरियात अलग हैं। हर एक की जरूरियात अलग हैं, लेकिन अल्लाह सबकी जरूरियात को बहम पूरा करता है और कभी जतलाता नहीं। कोई मानता है तो उसकी जरूरियात को भी पूरा करता है, कोई नहीं मानता उसकी जरूरियात को भी पूरा करता है। सारी जिंदगी रब का इनकार किया, लेकिन नमरूद और फिरौन, इन लोगों के सर में दर्द भी नहीं हुआ, इनको तकलीफ भी नहीं आई। वो कितना करीम है। तो एक रब कितने जहानों को पालने वाला है। यहां रब की वहदत और आलमीन का जमा होना, यहां एक और भी नुक्ता है, और वो ये कि एक शौहर की कई बीवियां तो हो सकती हैं, लेकिन एक बीवी के कई शौहर नहीं हो सकते। एक आका के कई गुलाम तो हो सकते हैं, लेकिन एक गुलाम के कई आका नहीं हो सकते। एक रब के कई बंदे तो हो सकते हैं, एक बंदे के कई रब नहीं हो सकते। तो ये जो ताअद्दुद है माबूदान का, उसकी भी नफी रब की वहदत से हो गई कि रब एक है और आलमीन कई हैं। और फिर एक और बात आपकी तवज्जो, वो ये कि एक के ज्यादा मातहत हो तो फिर जब बहुत सारे मुताल्लिकीन हो तो सुस्ती हो जाती है। मेरे मुताल्लिकीन ज्यादा हो, मुहिब्बीन ज्यादा हो, मातहत ज्यादा हो, तो मुझसे कोताही होगी। मैं कहूंगा कि मैं किस किस का ख्याल रखूं। इधर तवज्जो देता हूं तो इधर सुकम आ जाता है, इधर तवज्जो करता हूं तो इधर सुकम आ जाता है। बल्कि औलाद ज्यादा हो तो पूरी तरबियत मां बाप नहीं कर पाते, इसलिए वो कहते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ज्यादा नहीं बच्चे होने चाहिए, चूंकि तुम सही तरबियत नहीं कर पाओगे। तो बच्चे अपने ज्यादा हो, नस्बी औलाद भी ज्यादा हो, तो फिर भी तरबियत नहीं पूरी हो पाती, तवज्जो नहीं दी जा सकती, कोई ना कोई रह जाता है, इल्तिफात और तवज्जो उसको बहम नहीं पहुंचती। और वो कितना करीम है, एक रब हो के सबको पूरा पूरा फैज अता फरमा रहा है। और वो इतना करम हर बंदे पे नाजिल करता है कि बंदा ये समझता है जिस तक जो है वो उसका मैं ही एक बंदा हूं और सारे करम मेरे ऊपर नाजिल कर रहा है। लेकिन रब के तो कई बंदे थे, और उसने सबको ऐसे नवाजा कि बंदा समझा कि शायद मैं ही एक वाहद हूं, उसकी तवज्जुहात और उसकी करम नवाजियों का महबत बना हुआ हूं। और रब के तो कई बंदे थे, लेकिन उसने फिर भी बंदों को बराबर नवाजा, और बंदे के कई रब नहीं थे, सिर्फ एक ही रब था। लेकिन उसका अंदाज अपने रब की तरफ तवज्जो का क्या हुआ, जिस तरह उसके कई माबूद हों, और वो जो है वो अपने रब को भूल गया।
تو پھر جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی سزا کیا دیتا ہے؟ سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی باریک سزا کا ذکر کیا ہے، اور آپ اہل علم ہے، آپ کی توجہ، بڑی باریک بات کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم اللہ سے غافل نہ ہو جانا، اس کو بھلا نہ دینا۔ جب تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، اس کو بھلا دو گے، تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا، چلنے کی سکت نہیں رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ کہا ایسا نہیں ہوگا۔ سورج کو روک دے گا کہ اس کے آنگن میں سویرا نہ کرنا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ چاند کو منع کر دے گا تیری چاندنی اس کے آنگن میں اترنی نہیں چاہیے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ سزا کیا دے گا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے۔ جب تم اپنے رب سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں باریک سزا ملے گی کہ تم اپنی ذات سے نا آشنا ہو جاؤ گے۔ اور مجھے بتاؤ کہ جو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گیا اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ اور یہ باریک سزا اس کو ملتی ہے۔ بندہ سمجھتا مجھے کچھ نہیں ہوا، تو یہ سزا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو رب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کے کئی رب نہیں تھے، بندے کا ایک رب تھا۔ اس کا انداز زندگی، انداز حیات ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ساری زندگی اپنے رب کا مطیع ہو کے گزارتا، لیکن وہ غافلوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ اس کے باوجود اس پہ اپنے کرم کے می نازل فرماتا ہے۔